والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. الحمدللہ کل ہم نے کی مجلس میں دو باتیں عرض کی تھی. ایک بات یہ عرض کی تھی کہ یہ جو ہماری مجلس ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری باطنی بیماریوں کا علاج ہو جائے. تو اس میں میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ ہر گھر میں ہو رہا ہے. باپ بیٹی کی کر رہا ہے، بیٹا باپ کی کر رہا ہے، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی کر رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی کر رہا ہے، شوہر بیوی کر رہا ہے، بیوی شوہر کی کر رہی، چچا تایا پھوپھا خالو، مطلب کسی نہ کسی غیبت میں ہم لگے ہوئے. وہ کچھ نہیں تو کیلے والے کی غیبت کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں اتنے مہنگے بیچتا ہے، دماغ خراب ہو گیا اس کا، سستا مل رہا ہے. بھائی تم مت لو، اس میں پریشانی کیا بات ہے. اصل کل بنیاد میں نے یہ بتائی تھی کہ ہم لوگ غیبت سے نہیں بچتے. سارے کام کر رہے ہیں، سارے نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن غیبت جو ہے نا وہ نہیں. یہ باطنی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری. ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں اور ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور ایمان والو تم بھی پڑھو. اور پھر کل میں نے آپ کو ایک درود شریف باقاعدہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر 6 لاکھ نیکیاں ملتی. ایک دفعہ پڑھنے پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اور یہ پھر میں نے آج بہت سارے لوگوں کو واٹس ایپ بھی کیا، غالباً آج مفتی صاحب نے گروپ میں چڑھا بھی دیا ہوگا اس کو. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہوں، لیکن اگر نیکیاں زیادہ کرنے کا غیبت کرنے کا تو وہ نیکیاں یہیں کی یہیں چڑھ جائیں گی، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آج میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بتانا چاہ رہا ہوں جس پہ اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے. قسم کھائی یعنی کہ اللہ کے رسول ویسے ہی کہہ دیں کافی ہے، لیکن قسم کھا کے کہنا تو یہ اہتمام ہے کہ ایسا ہے. نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے، خیرات دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ پیسے اگر دے دیے، مولوی صاحب آ گئے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، خانقاہ کے لیے، کوئی آدمی آ گیا، بچی کی شادی ہے، کوئی فقیر آ گیا، مال دینے سے کمی آئے گی؟ نہ، ایسا نہیں. مال دینے سے کبھی کمی نہیں آتی. صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. اس کی میں تفسیر ابھی آپ سامنے عرض کروں گا. نمبر 2، دوسری بات، اور میں جو آدمی ظلم برداشت کر رہا ہو، مطلب کوئی شخص کسی بھی زیادتی کر رہا ہے اور وہ بے بس ہے، چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا. بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ یار مشقت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن آخر میں
اس کا جب آخر ہوگا تو اللہ اس کو عزت دے گا. جو ظلم کرنے پر صبر کر لے, یعنی کسی پہ زیادتی ہو رہی ہے, کسی مرد پہ زیادتی ہو رہی ہے, کسی عورت پہ زیادتی ہو رہی ہے, باس ہے تو اپنے سبارڈینیٹ پہ زیادتی کر رہا ہے, مطلب ایسا ہو رہا ہے نا معاشرے میں ایسا. تو اگر کوئی ظلم پہ صبر کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ آخر میں اس کو عزت دے گا. اور ایک جگہ ایک روایت یہ بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص صبر کر لے اس وجہ سے کہ لڑائی بڑھے نہیں, تو میں قیامت والے دن اللہ رب العزت سے اس کو جنت کے بالکل بیچ محل میں ایک محل لے کے دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات, جو آدمی ہاتھ پھیلانا شروع کر دے, سوال کرنا شروع کر دے. ایک ہے سوال کرنا جو واقعتاً ضروری ہے, مطلب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. مثال کے طور پہ لوگ مساجد کے لیے چندہ لیتے ہیں, لوگ مدارس کے لیے چندہ لیتے ہیں, لوگ خانقاہوں کے لیے چندہ لیتے ہیں, لیکن اگر وہ مدرسے کا معتمم جو ہے وہ اپنے کپڑے لینے کے لیے چندہ لینا شروع کر دیں, یا ایک آدمی کا بزنس آلریڈی چل رہا ہے اور وہ اپنا بزنس بڑھانے کے لیے کسی سے 5 لاکھ روپے ادھار لے لے, 10 لاکھ روپے ادھار لے لے, یا بہت سارے انڈسٹریز ایسے کرتے ہیں کہ اپنا بزنس بڑھانے کے لیے بینک سے لون بورو کر لیتے. تو میں جو ایسا کرے گا اللہ اس کو موت تک فقیری بنا دے گا, وہ مانگتے ہی رہے گا, مانگتے ہی رہے گا, مانگتے ہی رہے گا, ختم نہیں ہوگا. 3 باتیں ہو گئی. نمبر 1, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. نمبر 2, جو ظلم پر صبر کر لے اس کا آخر انجام بہت اچھا ہوتا ہے. نمبر 3, جو بغیر بات کے سوال کرے, مطلب شادی ہو رہی بچی کی, ٹھیک ہے شادی ہو رہی, اب اس کو نمود و نمائش کے لیے پیسے چاہیے. وہ اسماعیل بھائی کے پاس جا رہا ہے, جا کے پیسے دے دے یار, رضوان صاحب کو جا رہا ہے وہ پیسے دے یار. اب رضوان صاحب یار یہ نیک آدمی یار, کبھی مانگے اے لو 10,000 روپے, اے لو 5,000 روپے, یہ لو 20,000 روپے. جی اب فرمائے ایک دفعہ اس نے ہاتھ پھیلا لیا نا, اب یہ موت تک ہاتھ پھیلاتا ہی رہے گا, موت تک ہاتھ پھیلاتا ہی رہے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی 3 دن اس کو ضرورت ہے, پریشان ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, فاقہ ہو رہا ہے, مطلب اس کی جائز ضرورت ہے, اور وہ 3 دن کسی سے سوال نہ کرے, بس اے اللہ آپ دیکھ لیجیے, اے کریم اللہ آپ کو, خاموش ہو جائے بس, اے اللہ آپ کو. بس جو آدمی 3 دن برداشت کر لے نا, اللہ اس کو 1 سال کی حلال روزی عطا فرماتی. بس میں کر کے تو دیکھیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے. اچھا میں ایک ایک کر کے نا آپ تھوڑا سا تفصیل عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. میں کہ صدقہ کرنے سے تمہارا مال بڑھتا ہے. اپیرنٹلی نظر کیا آتا ہے, صدقہ دینے سے مال کم ہو رہا ہے, نظر یہ آ رہا ہے, لیکن اللہ کے رسول سچے ہیں, اللہ کے رسول کی بات بھی سچی ہے. وہ فرمایا اللہ کے رسول خود نہیں کہتے, اللہ کہلواتا ہے تو وہ کہتے. جب اللہ کا محبوب ایک بات کہہ رہا ہے تو ہم ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو بظاہر نظر یاد ہے آپ کو وہاں سے پیسہ بڑھتا ہوا ہے, مطلب آپ 5 لاکھ روپے رکھ دیں بینک میں تو وہاں سے کچھ پیسے آپ کو ایکسٹرا ملتے رہیں گے. میرے بہت سارے مریدین ایسے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا یہ بات, میں نے ان سے کہا فوراً نکال دیں. لوگ ڈیفینس سرٹیفکیٹ خریدتے ہیں, فلانے سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے, مطلب اس کے اوپر پیسے ملے گا نا, پیسے کے اوپر پیسے لینا حرام ہے. اس میں کوئی تعبیر نہیں کہ وہ یوں کر لیں, وہ یوں کر لیں, وہ یوں کر لیں, سب ڈرامہ, چھوڑو اس کو. اللہ نے کہہ دیا صحیح نہیں ہے, بس صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا صحیح نہیں ہے, تمہاری عقل کیا کری, چھوڑو اس کو. آپ یقین کریں میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں, ایک شخص کو میں نے بہت سمجھایا کہ تم پیسے نکال دو, لیکن وہ نکال, اتنا پریشان ہے وہ, پچھلے 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم کو بتا نہیں سکتا, اتنا پریشان ہے.
کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. کر کے دیکھو، عملاً کر کے دیکھو. 100 روپے کسی کو دے دو اور یہ کہہ دو اے اللہ میں نے 100 روپے دیے ہیں، شام کو 1000 روپے چاہیے. اللہ کیا نظم بنائے گا آپ کو معلوم نہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں شاید ایک آدمی 2 آدمی مہمان اور آ گئے. فاطمہ سے پوچھا روٹی ووٹی ہے؟ اور 2-3 روٹیاں ہیں، وہ جو بھی کچھ بتایا انہوں نے. ایک سائل آ گیا، ٹک ٹک کھانا چاہیے، بولے 3 روٹیاں اس کو دے دو. میں بھائی پہلے نہیں 3 آدمی آئے ہوئے بیٹھے ہوئے کھانا کھانے کے لیے، دے دو دے دو دے دو دے دو، دے دیا. یقین بگڑا ہوا نہیں تھا نا، یقین بنا ہوا تھا. لا الہ الا اللہ بنا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد 10 کوئی ٹک ٹک کسی نے ہدیہ بھیجا ہے روٹی، گنو بھائی، تو 18 روٹیاں تھیں. بولا یہ میری نہیں، واپس کر دو واپس کر دو، یہ میری نہیں کسی اور کی ہوں. ہم یہ جو یار 18 آ گئی کافی یار، 3 آدمی کام ہو جائے گا. 20 چاہیے پوری بھائی. تھوڑی دیر پھر ٹک 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 آپ کے لیے آئیے کیا ہے بھائی، گنو بھائی گنو. ہاں 20 ہے بھائی، یہ ہماری یہ ہماری ہماری. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ہم صرف ان کے نام لے رہے ہیں، یقین نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، یہ جو بار بار صبح شام لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور اللہ یہ بات کہے، اللہ کا رسول یہ بات کہے اور ہمیں یقین نہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل خراب ہے. میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ دل کی گندگی جو ہے نا وہ اصل میں ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے. ایک آدمی کہ یار میں بہت محبت کرتا ہوں حضرت آپ سے، اور حضرت کہیں گے گلاس پانی دے دو، تو وہ دوسرے کو کہتے بھائی چپ رہنے، اس کا مطلب ہے بھائی پھڈا ہے. جب حضرت نے کہا تھا پانی دو تو تجھے بھاگ کے جانا چاہیے تھا بھائی. تو آگے والے فارورڈ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب تجھے وہ محبت نہیں ہے، وہ تجھے. اور جب محبت نہیں ہے تو آپ یقین کریں آپ کو کچھ ملے گا نہیں، کچھ ملے گا نہیں. یہ لوگ جو اعمال پہ کھڑے ہو رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے. اعمال پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے. اور مال سے اصل میں اللہ اکبر کبیرہ، صدقہ دینے سے مال بڑھا ہے. اللہ اصل میں یہ چاہ رہا ہے کہ تم مال کی محبت کو دل سے نکال دو. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مال کی محبت کو دل سے نکال دو. ہم سب کیا کہہ رہے ہیں؟ مال سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، لیکن قسم میں کھا کے کہتا ہوں سارا کام اعمال سے ہوتا ہے. مال سے کبھی نہ. جس کے پاس مال آئے گا وہ اپنے ساتھ مصیبت لے کر آئے گا، مصیبت لے کر آئے گا. اعمال کرنے لگو ساری دنیا آپ کی عزت کریں گی، ساری دنیا. اللہ ان کے دل میں محبت ڈال دے گا. جب انسان اعمال کرتا ہے نا، اعمال کرتا ہے نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اللہ جبرائیل امین کو بلائے کہتے میں فلانے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بن فلاں ڈاکٹر نعمان سے میں محبت کرتا ہوں. اچھا، پھر وہ جبرائیل امین جو ہے نا وہ سارے فرشتوں کو جمع کرتا ہے، چونکہ وہ بڑا ہے نا، سب کو جمع کرتا ہے. اور وہ اعلان کرتا ہے اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو. اور وہ سارے محبت کرتے ہیں. پھر وہ دنیا میں اعلان کرتے ہیں، ہاں دنیا میں اعلان کرتے. پھر آپ نے کبھی سنا ہے، دیکھا ہوگا بلکہ آپ نے، بھائی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ، آپ یقین کریں آواز سمجھ میں آتی کہ بولتے کیا ہیں. میں جو جب بھی رائبن گیا تو جا کے کان لگا کے نا بالکل اسپیکر کے پاس بیٹھتے تھے، یار کیا کریں حضرت. لیکن ایسا مجمع کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مال سے نہیں آ رہی، مال سے نہیں آ رہی. 10ویں سپارے میں اللہ قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ اگر میں تم کو مال دے دیتا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا، ان سب کو اگر تم پیسے دیتے تو یہ تم سے محبت نہیں کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ محبت ہم نے ان کے دل میں ڈالی ہے. ان کے بعد پیسے ہوتے ہیں لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، بھیا یار سارا
سب کچھ اپنے پاس رکھ رہا ہے، ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں. بھائی تجھے تیری مزدوری دے تو رہے، زیادہ دینا چاہیے نا. جی آج میں نے وہ شاور والے سے کام کرایا، اس سے جو کچھ طے ہوا بعد میں چلتے وغیرہ اپنی خوشی سے کچھ دے دیں. میں نے کہا خوشی سے آپ مجھے دے دو نا بھائی کچھ، آپ کو خوشی نہیں ہے وہ 1 گھنٹے میں کام مل گیا وہ حضرت آپ دے دیں. میں نے کہا بھائی خوشی کس بات کی یار، مجھے تو غم ہو رہا ہے. تم نے 1 گھنٹے میں 10,000 روپے مجھ سے لے لیے، مجھے تو غم ہو رہا ہے. اچھا آپ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. اچھا کرو 100-200 روپے تو دے ہی دو یار. میں نے کہا لے لے بھائی تو فقیر، ایسا نہیں ہو کہ مصیبت بن جائے میرے لیے 200 روپے. جی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہیں پیسے دیتے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوب، تمہارے اگر پیسے تم خرچ کرتے اس کے باوجود بھی تم سے محبت نہیں کرتے، ولیکن اللہ الف بینہم، یہ ہم نے اللہ فرماتے کہ ہم نے محبت ڈالی. تم کیا سمجھتے ہو پیسے دینے سے محبت آتی؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا یار، پیسے دینے سے محبت آتی. اللہ نہ چاہے اور پیسے دیتے رہو لوگوں کو، اور لوگ کہتے ہیں اور اس کو اور دینے چاہیے، اور دینا چاہیے، اور دینا چاہیے. ڈاکٹر کے پاس چلے آؤ، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ وہ خوش پھر بھی نہیں ہو رہا، وہ دیتے ہی جا رہا، اس کو دیتے ہی رہو، دیتے ہی رہو، دیتے ہی رہو. حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اگر سونے کی 2 وادی مل جائے نا، 2 وادیاں، پھر بھی وہ تیسری وادی کی امید کرے، تمنا کرے گا اللہ مجھے دے. ٹھیک ہے. خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ صدقہ خیرات کیا کریں. اپنے طور پہ نا سب لوگ طے کریں کہ میں 100 روپے روزانہ دوں گا. جو 100 روپے نہیں دے سکتا وہ 50 بھی نیت کر لے، جو 50 بھی نہیں دے سکتا وہ 20 بھی نیت کر لے. جس کو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے، ایسا نہیں استطاعت جو 5,000 روپے کی اور کر رہا ہے میں تو 10 روپے دوں گا، ایسا نہیں، ڈرامہ نہیں چلے گا. اللہ سب جانتا ہے. اب حافظ صاحب کو تو گولی دے سکتے ہو لیکن اللہ کو گولی نہیں دے سکتے. کچھ بھی جو آپ کی استطاعت ہو طے کر روزانہ کے اعتبار سے. آپ یقین کرو ایسے فائدے آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. خوب خوب اللہ کے راستے میں مال دو 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 دو، مال خرچ کرو. مال کو اپنے پاس جمع کر کے مت رکھو، جمع کر کے مت رکھو. آپ یقین کرو میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ ابا جلدی سے مر جائیں. اسی کے پیسے ہوتے ہیں نا ان کے پاس. نہیں آپ کے سامنے ایسا کوئی کیسے ہے؟ آپ جتنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت ہے. آپ کے سامنے ایسا کیسے آتا؟ مجھے نہیں معلوم، میں تو صبح سے شام تک سنتا رہتا ہوں. آپ یقین کریں اگر 10 آدمی آتے ہیں نا تو 8 آدمی پیسے کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ حضرت وہ بچے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جلدی سے پراپرٹی بیچ کے ہمارا حصہ میں دے دے نا. ابے بھائی ابا زندہ ہیں تو حصے کس بات کا بے حیا؟ ابا کو چاہیے سارا پیسہ پراپرٹی بیچ کے مسجد بنا دیں، خانقاہ بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں. ابا کو اختیار ہے، مرنے کے بعد اختیار نہیں ہے. اگر مرنے کا تو وصیت کر کے مر جائے نا کہ میری جو 10 لاکھ روپے پراپرٹی ہے اس میں سے 8 لاکھ روپے مدرسے کو دے دینا، ہاں نہ وہ قابل قبول نہیں. بالکل وصیت بھی قابل قبول نہیں. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے گا ان سے، بالکل قابل قبول نہیں. زندگی میں ابا کو اختیار ہے، ابا جو چاہیں کریں، لیکن زندگی میں ابا دیتے نہیں ہیں. اچھا میں مر جاؤں تو پھر مدرسے کو دے دینا. ابے بھائی مرنے کے بعد تو خود بخود چلا جائے گا. تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف آدمی ہمیں بے وقوف بنا رہے تو. ایک اضطراری، ایک اختیاری. اضطراری کا مطلب ہے جب آپ مرنے لگتے ہیں نا، یار میں مرنے والا ہوں، یار یہ نا مولوی صاحب کو بلاؤ، اور اگر خدا نہ خواستہ واپس آ گئے تو واپس مال واؤ. اور ایک اختیاری، اللہ نے آپ کے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہوئے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اب آپ اختیار ہے، اب آپ بولے میں 10 لاکھ روپے وہاں پہ دے رہا ہوں، 20 لاکھ روپے وہاں دے رہا ہوں، وہ مکان اس کو اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں. اللہ اصل میں یہ چاہتا ہے. اللہ یہ نہیں آیا مرنے لگا تو یار بچوں کو چکے وہ کر رہا ہے تو اب نہ یہ چھوڑو، یہ سب ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ اپنی بات پہ آ جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات کہی ہے کہ
کہ 3 چیزوں پہ قسم کھائی کہ جو شخص صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو اس کا یقین نصیب فرمائے. اور مال سے محبت، اللہ آج تک آپ یقین کرو، آج تک جس نے مال سے محبت کی ہے نا، جس نے بھی کی ہے، ابھی کل پرسوں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نوجوان لڑکا ہے، ابا مر گئے تو وہ قبر میں جب چلے گئے نا تو قبر وہ ایک پرچہ لے کے آیا اور اپنے ابا کا انگوٹھا لگوا رہا ہے تاکہ وہ جائیداد میرے نام ہو جائے. اور اسی وقت اسرائیل آ گئے اور وہ آدمی وہی مر گیا. لوگ اس کو گھسیٹ کے باہر نکالا، مر گیا. یہ ہے مال، یہ ہے مال، یہ ہے مال. اعمال آپ کے ساتھ قبر میں جائیں، اعمال آپ کے ساتھ قبر میں جائیں. مال کبھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. سوال بدل، سوال بدل. یا تو پھر بچے ایسے چھوڑ کے جاؤ، یا تو پھر بچے ایسے چھوڑ کے جاؤ کہ وہ ابا کو روزانہ پڑھ کے بخشیں. بچے کو آپ فرصت ہی نہیں، وہ تو انگلینڈ گیا ہوا ہے، وہ تو او لیول کر رہا ہے، اے لیول کر رہا ہے، پتہ نہیں کون سا لیول کر رہا ہے. لیکن اس لیول میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ بتا دوں، ابا آپ مرے نہیں، ابا بچے منتظر ہیں، ابا جلدی سے مرے، خبر میں جا کے انگوٹھا لگوا دیں گے. اللہ میری آپ کی حفاظت. یہ اس مجلس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دل سے مال کی محبت نکل جائے، اعمال کی محبت آ جائے کہ اللہ میرے اس عمل کرنے پر مجھے یہ دے گا، مجھے اس عمل کرنے پر اللہ یہ دے گا، مجھے اس عمل کرنے پر اللہ یہ دے گا. جیسے میں نے کل آپ کو بتایا نا، درود شریف بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا، آج ہو سکتا ہے مجھے بعد میں بتائیں، پڑھا ہوگا. ایک درود شریف پڑھنے پر 6 لاکھ نیکیاں، پڑھا ہوگا لوگوں نے، یقیناً پڑھا ہوگا. نمبر 2، دوسری بات یہ تھی کہ جو آدمی دنیا میں ظلم برداشت کر لے، کسی کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہر گھر کا معاملہ ہے. آپ یقین کریے، ہر گھر کا معاملہ ہے، ہر گھر کا معاملہ ہے. کہیں بیوی سر پہ چڑھی ہوئی ہے، شوہر کو دبا رہے، کہیں شوہر سر پہ چڑھا ہوا ہے، بیوی کو دبا رہے. کہیں بیٹا بیٹی ہے تو وہ ابا کو دبا رہے، اماں کو دبا رہے. یعنی کہ جس ابا نے سب کچھ کیا، اسی اماں اور اسی ابا سے کہہ رہے ابا تم نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے تم نے. ہاں، اور ابا کی اور اماں کی ایسے جان کٹتی ہے جب بچے یہ کہتے ہیں نا کہ ابا تم نے کیا کیا ہے. اوہو، اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ پہ ظلم مت کرو، اللہ کے واسطے اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ ظلم مت کرو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے کسی پہ ظلم مت کرو. قرآن مجید میں واحد ایسا معاملہ ہے کہ جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے نا، جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صابرین کے ساتھ ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس کے علاوہ کسی بات پر اللہ نے نہیں کہا ان اللہ مع الصابرین. لیکن تکلیف آنے پر، پریشانی آنے پر جو آدمی اس کو برداشت کر لے، جو آدمی اس کو برداشت کر لے، اس پر اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، صبر کرنے والے کے ساتھ. اب آپ کیا کریں؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ رمضان کا مہینہ عجیب مسلمانوں نے چکر چلایا ہوا ہے، کھانا پینا بند. حضرت فرمایا نہیں، کھانا پینا بند نہیں ہے، تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو. ہاں جی، فرمائیے میں کیا کھاؤں کیا پیوں؟ جوتے کھاؤ اور غصہ پیو، جوتے کھاؤ. جی ہاں، ہم جوتے کس کے کھاتے ہیں؟ وہ کہیں مال سپلائی کیا تھا، 5 لاکھ روپے کا ہو جائے کھڑے میں، چلو صاحب کے پاس بات نہیں، جا یہاں سے، بعد میں آنا. اب یہ جوتے کھانے نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ یہ
ارے بھائی جوتے کھانے نہیں ہوئے ہیں، اور جوتے کھا رہے ہم، اور ہم کھا رہے جوتے. مال اپنا، پیسے اپنے دے دیے اس کو، سامان دے دیا، آپ کہنے بھائی پیسے دے دو یار، وہاں کل آنے یار، ابھی ٹائم نہیں ہے، صاحب مصروف ہے. میں نے 2 دن کا آیا تھا، وہ شکل سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے مجھے، غور سے دیکھ رہے. ان کے بھی 6 مہینے سے کہیں پیسے پھنسے ہوئے. حالانکہ ان کو اتنا میں نے سمجھایا، اتنا سمجھایا، لیکن چونکہ بات یہ نا کہ کہتے میں بڑا ہوں، آپ کی سمجھانے کی کیا ضرورت ہے یار، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، کرو بھائی. وہ پیسے بچے ہوئے، وہ آج تک نہیں ملے، اور انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ میرے پیسے بھی بچا دیے، اپنے ساتھ ساتھ میرے پیسے بھی بچا دیے، وہ میرے پیسے بھی دینے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک، ہم صبر کر رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کو پیسے دے دے اور پھر وہ وعدہ کرے میں 1 مہینے کے بعد دے دوں گا، اور 1 مہینے کے بعد وہ جائے اور کہے بھائی پیسے دے دو میرے، اور وہ کہے یار ابھی تو میں ذرا پریشان ہوں، تو 1 مہینے کے بعد دینا. تو فرمایا جو 1 مہینے بعد ٹائم دے دیں تو 1 مہینہ جو باقی آگے والا ہے نا، وہ ہر روز اگر اسے 50,000 روپے دیے ہیں، اگر اسے 5 لاکھ روپے دیے ہیں، تو ہر روز 5 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا حساب اللہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے گا. جی ایسا نہیں بھائی، یہ میری بات سن کے آپ لوگوں کو قرضہ دینا شروع کر دو، خدا کے لیے ایسا نہیں کرنا یار. دیں گے نہیں آپ، ماشاء اللہ میں سب جانتا ہوں، آپ لوگوں کو کوئی بھی نہیں دے گا کسی کو. لیکن حدیث شریف یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا کہ بھائی 1 مہینے کے لیے میں واپس دے دوں گا آپ کو، اور 1 مہینے کے بعد اس نے نہیں دیا، پھر اسے 1 مہینہ اور ایکسٹینڈ کر لیا، تو وہ جو ایکسٹینڈ کیا نا، اس کے 30 دن میں ہر دن جتنے پیسے اس نے دیے ہیں اللہ صدقہ کرنے کا حساب اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے گا. اگر کسی نے 50,000 روپے دی مثال کے طور پر، اور اس نے 1 مہینے ایکسٹینشن لے لیا، تو کیا آپ 50,000 روزانہ صدقہ کرو گے؟ بھائی یار چھوڑو یار، اتنے پیسے تھوڑی صدقہ کرتے، دماغ خراب ہو جائے گا. اللہ میں نے دوسرا صورت بنا لیا، ویسے تم دو گے نہیں، اور صدقہ کے ثواب تمہیں دلوانا ہے، چلو پھر ادھار لے لو یار. کوئی آئے گا ادھار لے گا، گولی دے گا چلا جائے گا. جو آدمی بھی کسی پریشانی میں صبر کر لے، بس صبر کر لے، پھر دیکھیں اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. یہ تجربہ ہے، آپ یقین کریں. بھئی آپ کے سامنے مثال موجود ہے یار افغانستان کی، 20 سال صبر نہیں ہے، کتنی مارا ماری ہوئی ہے یار. 20 سال کہنا آسان ہے. کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں میرے جاننے والے تھے، تقریباً وہ 10 سال بیڈ پہ رہے، 10 سال 10 سال کے پیشاب پخانا ان کا بیڈ پہ تھا. 10 سال کے بعد جا کے ایک دن آخر میں مجھے میری اہلیہ نے کہا آپ جا کے دیکھیں اور ان سے دعا کر کے آ جائیں، وہ بہت آپ کو بلا رہی ہوں. چلا ان کو یہاں پہ گلے کا کینسر ہو گیا تھا، تو وہ پانی چمچ سے ان کو پلایا جاتا تھا، چمچ سے. ہم لوگ تو گلاس سے پیتے نا، گڑر گڑر گڑر، ہمیں معلوم ہی نہیں یہ پانی پینے کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. جو پانی اندر جا رہا ہے اور پانی باہر نکل رہا ہے پیشاب کے راستے سے، اوہو آپ کو معلوم نہیں. چمچ سے ان کو پانی پلایا تھا تو وہ یہاں پر رک جاتا تھا پانی. جب وہ ایسے کر کے پانی اندر جانا، اوہو ان کی جان نکل جاتی. لیکن آپ یقین کریں انتقال کے بعد میں نے ان کا چہرہ دیکھا، نعلاج اللہ کے، میری اہلی سارا کام ایسا لگ رہا تھا جیسے جنت سے جوڑا آ گیا ان کے. جو آدمی آپ سے سخت بات کرے برداشت کرو، صبر کر لو، پھر دیکھو اللہ کیا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر نہیں کیا. آپ سوچو نا یار کتنی مشقت آئی ہوگی ان کو، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی مشقت آئی ہوگی. نام لیوا ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاہتے ایسی کہ ان جیسی برکات، ان جیسی رحمتیں ہمارے اوپر آئیں. کرتوت تو ہمارے کیسے خود ہی سوچے، ہر آدمی خود سوچے، پتہ چلے گا. تیسری بات فرمایا کہ آپ کسی سے سوال مت کرو. اب ایسا نہیں جو آپ سے جائز سوال کرے اس میں بھی آپ کو یار سوال مت کرو.
مسجد کا بل آ رہا ہے اور پنکھا چلا گیا، آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پنکھا چلایا وہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ کے گھر میں بھی ایسے کیا کرو نا. بس ایک آدمی پنکھے کے نیچے کھڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر پنکھا بند بھی نہیں کرتے، چلے آ جائیں. اب امام صاحب اعلان کریں بھائی اتنا بلا آ گیا یار اللہ کے واسطے. اب آپ اس کو غیر ضروری سمجھو، غیر ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ہے. ہر آدمی کو کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. امام صاحب سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ اس مہینے کا بل کتنا آیا ہے. اگر 5,000 بل آیا ہے تو آپ اندازہ کرو کہ اس مسجد میں کتنے نماز پڑھتے ہیں. اچھا یار 100 روپے جو میری ذمہ آتی یہ بجلی کی بل. ہر آدمی سوچنا شروع کر دے 5,000 بل آسان ہو جائے گا، 10,000 بل آسان ہو جائے گا. اور اگر تم 2 آدمیوں کے زیادہ پیسے دے دو گے تو کون سی قیامت آ جائے گی یار. اگر تمہیں اللہ نے دیا ہے تو دے دو. یہ مت سمجھو کہ حافظ صاحب نے کہا تھا جو سوال کرے گا اس کو ساری زندگی فقیر بنا دے کر. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. لوگ نا اصل میں سمجھتے ہیں سب، لیکن جاہلوں والے سوال کرتے ہیں. پھر اگر اس کا کیا کرنا؟ ابے بھائی بیوقوف آدمی، جو بات سمجھائی جا رہی سمجھو نا. بڈھے ہو گئے، عقل نہیں آ رہی اس میں. ہاں اگر مسجد کی زیبائش کے لیے، آرائش کے لیے کہا جا رہا ہے پھر آپ نہ دو تو کوئی بات نہیں. اچھی خاصی مسجد بنی ہوئی ہے، دانا پڑا نہیں ہم تو ٹائل لگائیں گے. ہاں اب آپ پیسے نہ دو کوئی بات نہیں، آپ جائیے. مطلب ٹائل لگانا مطلب کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مسجد کو اتنے خوبصورت بنا رہے یہ ٹائل وہ. ابے اچھا خاصا دانا پڑا ہوا ہے یار، ٹائل لگانے کی ضرورت کیا بھائی؟ مسجد والے پیدا کرو نا بھائی. سب لوگ اور مسجد کو چھوڑو، اپنے ابا کی قبر پہ جا کے ٹائلیں لگا رہے لوگ یار. میں کبھی قبرستان جاتا نا، قبروں پہ ٹائل لگی. ابے بھائی یہاں پہ ٹائل کا کیا کام ہے؟ ابے تیرے ابا کو اٹھنے میں مصیبت ہو جائے گی یار. یہ والی ٹائل کیسے اٹھے گا کیسے ابا یار؟ کچی ہوگی تو ایک جگہ کھڑا ہو جائے گا. اب تو نے وہ جو مٹی جو لگائی تھی اس کے اوپر یہ ٹائل، پھر وہ والی ٹائل، پھر اس کے اوپر ایک اور ٹائل، پھر ایک اور ٹائل. سارا 3 منزلہ مکان بنا، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا. تو ابا کو اٹھنا مشکل ہو جائے گا. ابا کیسے اٹھیں گے قبر سے یار؟ اتنی ٹائلیں اوپر لگی ہوئی. مساجد کا بھی یہی حال ہے. اچھے خاصا وہ دانا پڑا ہوا ہے. نہیں یار وہ ابھی ایک مسجد ہمیں ملی، آپ یقین کریں، وہ مولوی صاحب نے کیا کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں کہہ کے تھک گیا. خدا کے لیے ایسا نہ کرو، خدا کے لیے ایسا نہ کرو. بابا عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ تو مدنی مسجد گیا عائشہ منزل میں. تو اس وقت مدنی مسجد آدھی بنی تھی، آدھی نہیں بنی تھی. تو گاڑی اندر تک چلی گئی، گاڑی سے اترے اور جیسے ہی فرش پہ پیر رکھا نا تو وہاں پہ دانا پڑا ہوا تھا. تو اس نے فرمایا بھائی کیا یہ ایئرپورٹ بنایا مسجد بنائی ہے؟ یعنی ان کو یہ بات اتنی بری لگ رہی تھی کہ دانا کیوں ڈالا ہے، سادی مسجد بنائی تھے. مکی مسجد گارڈن پہ آج تک یہ والا سیمنٹ کا فرش پڑا ہے. وہ پیسے جو امام صاحب اپنی ذات کے لیے مانگے، مطلب آرائش زیبائش، اس کی مسجد میں اجازت نہیں، بالکل اجازت نہیں. اب تو ماشاءاللہ 15 اے سیز لگے ہوئے ہیں مساجد میں یار. اب وہ یہ تحقیق کرو کہ جو اے سیز لگے ہیں وہ حرام کے پیسوں سے لگے ہیں یا حلال کے پیسے لگے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. آپ مکی مسجد جاؤ، مدنی مسجد جاؤ، جا کے پیسے دو، وہ سوال ہی بننے والے سے پیسے لیں گے ہی نہیں. اب وہ پوچھیں گے آپ نے 4 مہینے لگائے، چلہ لگائے، دوسرے چلے لگائے، 4 مہینے کے لیے گئے بیرون ملک میں، اتنے سوال ہے. یا اچھا یار میں پیسے نہیں دے رہا، میں جا رہا ہوں. جاؤ ہو جائیں. یہ جو آپ پیسے دے کے اعلیٰ قسم کی مساجد بنا رہے ہو نا، اس سے دل جڑ نہیں رہے، دل کٹ رہے ہیں. وہ لوگ جو واقعتاً ضرورت مند ہیں ان کو آپ دیتے نہیں ہو، یہ بات طے ہے. آپ لوگ سب کو بھکاری بنا کے رکھتے ہو. حافظ صاحب مجھ سے پیسے مانگیں گے تو میں دے دوں گا. حافظ صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا،
اب وہ کاڑی آواز کر چلے گئے. اگر ان کو چبا جانا ہے تو مجھ سے کہہ دیں, میں 5 لاکھ روپے دے دوں گا. مطلب حافظ صاحب کو پہلے بھکاری بناؤ, وہ تم سے بھیک مانگے پھر تم دو گے. ابے بھائی تجھے خود سے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حافظ صاحب کی اس وقت ضرورت کیا ہے؟ آپ کے گھر کے برابر میں جو پڑوسی رہتا ہے وہ چلا گیا, اس کی ضرورت کیا ہے؟ دے دو نا اس کو پیسے. یہ وہ آدمی ہے جو اس سب ٹھیک ٹھاک, لیکن اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس میں ٹی وی دینا تو بہت ضروری ہے یار, اس میں اے سی دینا تو بہت ضروری ہے یار, اور اس میں یہ دینا تو بہت ضروری ہے. اس کے لیے وہ پیسے مانگ رہا ہے, اس کو پیسے دینے کی اجازت نہیں. اور فرمایا وہ آدمی اگر پیسے لے لے گا تو ساری زندگی اللہ اس کا ہاتھ ایسے ہی رکھے گا, پھر ساری زندگی فقر میں رہے گا. کبھی اس سے پیسے لے گا, کبھی اس سے پیسے لے گا, کبھی اس سے پیسے لے گا, کبھی اس سے پیسے لے گا. کبھی ایک بیٹے کے لیے لے گا, کبھی ایک بیٹی کے لیے لے گا, کبھی اس کے لیے لے گا. اور بالخصوص یہ لفظ باقاعدہ شریف میں موجود ہے کہ جو آدمی اپنا مال بڑھانے کے لیے, مطلب بزنس کرنے کے لیے پرٹیکولرلی مال کسی سے ادھار لیتا ہے, اللہ اس کے مال میں برکت نہیں دیتا, اس کو ساری زندگی فقیر بنا کے رکھتے ہیں. میرا لکڑی کا کام وہاں پہ چل رہا ہے, 1 لاکھ روپے, 1 لاکھ روپے اور مل جائے نا تو یہ ہو جائے گا, مطلب یہ ہو جائے گا. اب آپ گیا کسی سے ادھار لے لیا, یار یہ دے دو میں کرتا ہوں, بس اب وہ ساری زندگی فقیر ہی بنا رہے گا. وہ اس کا نہیں فقیر ہوگا تو اس کا ہو جائے گا, اس کا نہیں ہوگا تو اس کا ہو جائے گا, کسی نہ کسی کا ہو جائے گا. اللہ کے واسطے اپنی ضروریات کو کم کرو. لیکن ہماری تنخواہ 50,000 روپے, خرچے ہمارے 1 لاکھ کے. آسائش, اور یہ ساری چیزیں آسائشوں میں آ رہی ہیں, آرائش میں آ رہی ہے, زیبائش میں آ رہی ہے, ضرورت میں نہیں آ رہی ہے, ضرورت میں نہیں آ رہی ہے. مطلب میں نے 50,000 روپے آفس سے ادھار لے لیا, 5,000 روپے مہینہ کر کے دوں گا. کیوں لگائے, کیوں بھائی؟ یا اصل میں سوچ رہا ہوں کہ ڈرائنگ روم میں پردے تبدیل کر دوں. ابے اگر تو پردے تبدیل نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ میرے گھر میں نا وہ دانا پڑا ہوا ہے, میں سوچا ہوں اس میں ٹائل لگا دوں. کیوں بھائی, کیوں لگا دوں؟ اب تو نے ایک دفعہ آفس سے ادھار لیا, وہ تو ساری زندگی ادھار لیتا رہے گا. اور تیسری بات فرمایا, جو آدمی ایک دفعہ سوال کر لے, سوال کرنا اللہ سے کرو نا بھائی, اللہ سے کرو نا. ہاں بالکل آپ کا حال یہ ہو جائے کہ آپ مرنے جیسے ہو جاؤ, پھر تو ٹھیک ہے یار کسی کہنا. لیکن آپ یقین کرو, میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو, یہ تجربہ ہوا ہے کہ اگر آدمی میانہ روی سے چلتا رہے نا تو اللہ سب کو اتنے پیسے دیتا ہے. میانہ روی سے اگر چلتا رہے نا, میانہ روی کا مطلب یہ نہیں ہے 50,000 روپے جیب میں اور 100 روپے خرچ کر رہے ہیں, ایسا یہ میانہ روی نہیں ہوتی. یہ میں ایک جیسے لوگ 500 روپے تو بھی وہی خرچ کرو, 1,000 روپے تو بھی خرچ کرو, تو اللہ آپ کو کبھی فقیر نہیں بنائے, اللہ آپ کو کبھی فقیر نہیں بنائے. اللہ پاک میرے لیے آپ کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے, اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے. اصل مقصود کل بھی میں نے عرض کیا تھا, آج بھی عرض کرتا ہوں, یہاں بات سننا مقصود نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اللہ پاک میرے عمل میں اس کو لے کر آ جائے. کل جو بات کی تھی وہ بھی, آج جو بات ہو رہی ہے وہ بھی, کل صبح جو بات ہوگی وہ بھی, کل دوپہر میں پھر ہماری ایک مجلس ہے الحمدللہ, کل پھر وہاں جانا ہے. مطلب جو بات سننے کو آ رہی ہے کہیں سے بھی, کوئی نیک بات سننے کو آ رہی ہے, اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.